السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میری آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آ رہی ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واقسموا بالله جهد ايمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور انہوں نے قسمیں اٹھائیں اللہ تعالیٰ کی، جہد ایمانہم، اپنی پختہ قسمیں۔ ایمان یمین کی جمع ہے، قسمیں ہم اپنی، اور جہدہ سخت۔ انہوں نے قسمیں اٹھائیں اللہ تعالیٰ کی، جہد ایمانہم، اپنی پختہ قسم، یعنی جس طرح بھی زیادہ سے زیادہ پختہ قسم اٹھائی جا سکتی ہے، جس طرح بھی زیادہ زور دے کے قسم اٹھائی جا سکتی ہے، اللہ کی قسم یا جو بھی ان کے ہاں قسم پر زور دینے کا طریقہ تھا، اپنے معبودوں کی قسم اٹھا لیتے تھے یا اپنے ماں باپ کی قسم اٹھا لیتے تھے، اللہ کی قسم اٹھا کر اللہ کی صفات لگا کر اللہ کی قسم اٹھا لیتے تھے۔ مشرکین وہ جب اپنے معبودوں کی قسم اٹھاتے تھے تو اللہ کی بھی قسم اٹھاتے تھے، اللہ کو بھی معبود سمجھتے تھے باقی معبودوں کی طرح، بلکہ اللہ کو باقی معبودوں سے بڑا ہی سمجھتے تھے۔ تو انہوں نے اللہ کی قسم اٹھائی، اپنی پختہ قسمیں۔ کیا قسم اٹھائی انہوں نے؟ قسم اٹھا کر کیا کہا؟ لا یبعث اللہ من یموت، کہ نہیں زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جسے جو مر جائے، جو مر جائے اللہ اسے زندہ نہیں کرے گا، اللہ اسے زندہ نہیں کرے گا، اللہ بلکہ اسے زندہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ مشرکین کا ایک عقیدہ تھا، شبہات میں مبتلا تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے، مٹی میں مل جاتا ہے، ہڈیاں بھی اس کی بوسیدہ ہو جاتی ہیں، تو پھر وہ دوبارہ وہی شخص دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے، دوبارہ اس کی ہڈیاں کیسے جڑ سکتی ہیں، دوبارہ وہ اس کا جسم کیسے بن سکتا ہے، دوبارہ اس جسم کے اندر روح کیسے واپس آ سکتی ہے۔ وہ کہتے تھے یہ بات تو بڑی بعید ہے، اذا متنا وکنا ترابا ذلک رجع بعید، جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی ہو جائیں گے تو پھر تو لوٹنا، یعنی دوبارہ روح کا لوٹنا، دوبارہ زندگی ہونا اسی جسم کے اندر، یہ بات تو بڑی بعید ہے، یہ تو بات بڑی ناممکن ہے۔ وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون خلقا جديدا، اللہ نے قرآن میں کئی جگہ پر ان کا اعتراض ذکر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے بوسیدہ تو کیا ہم دوبارہ پھر نئے سرے سے پیدا ہوں گے؟ تو یہ سوال کرتے تھے، اور سوال اصل میں انکار کے طور پر کرتے تھے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اپنے اس بات پہ کہ اللہ مرنے کے بعد کسی کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا، بلکہ نہیں کر سکتا، اللہ کر ہی نہیں سکتا، تو وہ اس بات کو اتنا زور دے کر کہتے تھے، اتنی شد و مت سے کہتے تھے کہ اللہ کی پختہ قسمیں اٹھا کر، بڑی سے بڑی قسم اٹھا کر اللہ کی وہ یہ بات کہتے تھے۔ انہوں نے قسمیں اٹھائیں اللہ کی، اپنی پختہ قسمیں، لا یبعث اللہ من یموت، کہ نہیں اٹھائے گا اللہ تعالیٰ اسے جو مر جائے، اللہ اسے زندہ نہیں کر سکتا۔ اللہ اس کا جواب دیتے ہیں بلا وعدا علیہ حقا،
بلکہ ایسا نہیں ہے کہ جو مر جائے اللہ اسے زندہ نہیں کر سکتا، ایسا نہیں ہے، اللہ اسے ضرور زندہ کر سکتا ہے۔ یہ تو اللہ رب العالمین کی تحقیر ہے، یہ تو اللہ رب العالمین کی توہین ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین بھی اللہ کو کہا جائے، اللہ کو معبود بھی مانا جائے، اللہ کو فعال لما یرید بھی مانا جائے، اللہ کو خالق السماوات والارض بھی مانا جائے، اللہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ بھی مانا جائے، اور ساتھ ہی یہ کہا جائے کہ نہیں یہ کام اللہ نہیں کر سکتے، تو پھر اللہ کو پھر معبود ماننا پھر وہ کیسے صحیح ہے؟ یعنی معبود بھی ہے اور وہ یہ کام نہیں بھی کر سکتا، علی کل شیء قدیر بھی ہے لیکن یہ کام نہیں کر سکتا، آسمان و زمین جیسی بڑی مخلوقات کو پیدا کر سکتا ہے لیکن یہ کام نہیں کر سکتا، انسان کو پہلے پیدا کر سکتا ہے لیکن انسان کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا، تو یہ اپنی بات کے اندر ہی تضاد ہے۔ بلا بلکہ ایسی بات نہیں ہے، اس کے الٹ بات ہے، جو مر جائیں گے اللہ انہیں ضرور دوبارہ اٹھائیں گے، جیسے قرآن کریم بھرا پڑا اس بات سے۔ اس پر ان کا قسمیں اٹھانا اور قسمیں اٹھا کر اللہ کی قسم اٹھا کر کہنا کہ اللہ جو مر جائے اسے اللہ زندہ نہیں کر سکتا، یہ اللہ کی توہین ہے اور یہ خلاف واقع ہے، ایسی بات نہیں ہے، بات بالکل اس کے الٹ ہے۔ بلکہ وعدن علیہ حقا، جس شد و مد سے قسم اٹھا کر یہ کہتے ہیں کہ جو مر جائے اللہ اسے اٹھا نہیں سکتے، اللہ بھی شدت کے ساتھ، اللہ بھی زور دے کر اللہ فرماتے ہیں بلکہ وعدن علیہ حقا، اللہ پر تو یہ ایک سچا وعدہ ہے، اللہ نے تو یہ چیز اپنے اوپر لازم کی ہوئی ہے، اللہ نے اٹھا کر ہی چھوڑنا ہے، اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے ہمارے محاورے کے مطابق، ورنہ اللہ تو فرماتے ہیں اللہ کا تو بائیں ہاتھ ہے ہی نہیں، اللہ رب العالمین کے 2 ہاتھ ہیں، دونوں دائیں ہیں، ہمارے ہاں وہ دائیں بائیں میں جی یہ دایاں ہاتھ ہے، اس سے جو ہے وہ زور کے طاقت کے کام لیے جا سکتے ہیں، یہ بایاں کچھ کمزور ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں ایک محاورے کے طور پہ فلاں کے لیے تو فلاں کام بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، یعنی بایاں ہاتھ جو دائیں ہاتھ کے مقابلے میں کچھ کمزور ہوتا ہے ہم انسانوں کے لیے، مخلوق کے لیے، تو فلاں کام تو وہ بائیں ہاتھ سے کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا تو کوئی اس طرح کا مسئلہ بھی نہیں ہے کہ فلاں ہاتھ سے کمزور ہے، اللہ رب العالمین کا ہر ہاتھ ہی طاقتور ہے، تو اللہ کے لیے تو یہ چیز بہت آسان ہے، بلکہ وعدہ ہے اللہ پر سچا، کیا کہ اللہ ضرور اٹھائیں گے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اب اکثر لوگ جو ہیں وہ جاہل ہیں، اکثر لوگ شبے میں مبتلا ہیں، اور وہ زور دے کر قسمیں اٹھا کر اپنے عقیدے کا اظہار کرتے ہیں جو سراسر غلط عقیدہ ہے۔ اللہ اس کے جواب میں اتنی ہی شدت سے کہتے ہیں کہ اللہ پر یہ سچا وعدہ ہے کہ اللہ نے ضرور اٹھانا ہے، اکثر لوگ نہ جانیں، اکثر لوگ نہ مانیں تو کوئی بات نہیں، لوگوں کے نہ جاننے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا، اور لوگوں کے نہ ماننے نہ جاننے کی وجہ یہ بھی نہیں ہے کہ دلائل موجود نہیں ہیں، یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا، دلائل بھی موجود ہیں سینکڑوں، اور ان دلائل کو ثابت بھی کیا جا سکتا ہے، اللہ نے تو بہت سارے دلائل دیے ہیں، عقلی نقلی دلائل، اللہ نے تو 10 مرتبہ 20 مرتبہ اللہ نے مردوں کو زندہ کر کے دکھایا ہے، دنیا میں زندہ کر کے دکھایا ہے۔ گائے تھی تو اللہ نے فرمایا کہ گائے کو ذبح کرو، وہ ایک شخص مقتول ہو گیا تھا، قتل ہو گیا تھا، پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ قاتل کون ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ گائے کو ذبح کرو اور گائے کو اس کے ساتھ لگا دو، یہ نہیں فرمایا کہ ایک گائے زندہ گائے کا ایک جیتا جاگتا حصہ مقتول کے ساتھ لگاؤ تو مقتول زندہ ہو کر بولنے لگے گا، فرمایا کہ ایک گائے کو ذبح کرو، اس کو بھی ختم کر دو،
اور پھر اس گائے کے حصے کو اس مقتول کے ساتھ لگاؤ. اب وہ مقتول بھی روح کے بغیر ہے، مردہ ہے، اور گائے بھی ذبح ہو چکی ہے. اللہ ان دو مردہ کو ایک دوسرے کے ساتھ لگانے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسا اپنا کرشمہ دکھائے گا کہ وہ مقتول زندہ ہو کر بتائے گا اپنے بارے میں کہ اسے کس نے قتل کیا ہے. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى. اللہ فرماتے ہیں ہم نے کہا، حضرت موسیٰ کو اللہ نے فرمایا گائے ذبح کرو. اللہ نے فرمایا ہم نے کہا کہ اس گائے کا ایک حصہ اس کے ساتھ لگا دو، اس مقتول کا ایک حصہ اس گائے کے ساتھ لگا دو. كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى. یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں. لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل کرو. اللہ تعالیٰ نے 70 لوگوں کو جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آئے تھے کوہ طور پر، انہوں نے کہا ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ نے غضب میں آ کر انہیں سب کو اللہ نے مار دیا، ان کی روحیں قبض کر لیں. پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ تعالیٰ یہ بے وقوف لوگ تھے، میں جا کر اپنے قوم کو کیا منہ دکھاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے وہ زندہ کر دیا. قرآن میں سورہ بقرہ میں موجود ہے. ہزاروں لوگ موت کے خوف سے نکل کھڑے ہوئے اپنے گھروں سے. اللہ نے فرمایا موت سے بچ کے جاتے ہو. اللہ نے سب کو مار دیا. فقال لهم الله موتوا ثم احیاهم. پھر اللہ نے سب کو، ہزاروں لوگوں کو زندہ کر دیا. اللہ نے دکھایا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کا یہ کس کا قصہ ہے. قرآن میں نام موجود نہیں ہے. بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ وہ حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ ہے. تو اللہ نے دکھایا کہ وہ سوئے اپنی طرف سے، لیکن 100 سال سوئے ہی رہے، یا 100 سال کے لیے مر گئے. پھر جب انہیں ہوش آئی اپنی طرف سے وہ نیند سے جاگے تو ان کے ساتھ کھانا بھی تھا اور ان کے ساتھ ان کا گدھا بھی تھا. اب جس طرح ان کے جسم پر 100 سال نہیں گزرے، ان کے جسم ایسے جیسے کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ گزرا ہے، اسی طرح جو ان کے ساتھ کھانا تھا، کھانے پر بھی اسی قسم کے اثرات تھے. کچھ ہی وقت گزرا ہے، کھانا ابھی تک خراب نہیں ہوا تھا، لیکن وہ گدھا وہ ہڈیوں کا پنجر بن گیا تھا، جیسے اس پر 100 سال گزر چکے ہیں. گدھے پر 100 سال گزر چکے ہیں. ان شخصیت پر حضرت عزیر تھے یا جو بھی تھے، ان پر اور ان کے کھانے پر کھانا خراب نہیں ہوا، اور ان کا جسم بھی اسی طرح ہی ہے جیسے وہ سوئے تھے. اللہ نے ان سے پوچھا کتنے دن آپ سوئے رہے ہیں، کتنی دیر آپ سوئے رہے ہیں. وہ کہنے لگے دن یا دن کا کچھ حصہ، حالانکہ وہ 100 سال مرے رہے. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عَامٍ ثُمَّ بَعَثَ. اللہ نے 100 سال کے لیے مار دیا، پھر اللہ نے زندہ کیا. یہ تو 100 سال کی بات ہے. اصحاب کہف تو 309 سال مرے رہے، پھر اللہ نے زندہ کر دیا. حضرت ابراہیم کا قصہ، پرندوں کا، زندگی میں ان کو مانوس کیا اپنے ساتھ، ان کو آواز دیتے تھے تو وہ اڑتے آتے تھے. اللہ نے فرمایا اب انہیں ذبح کرو، ان کے گوشت کو ایک دوسرے کے ساتھ خلط مت کرو، اور ان کا گوشت 4 پہاڑوں کی چوٹیوں پر رکھ دو. پھر انہیں اس طرح بلاؤ جس طرح زندگی میں بلاتے تھے، کہ ایسے اڑتے آئیں گے جیسے زندگی میں اڑتے آتے تھے. اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا. یہ تو وہ واقعات ہیں جو معجزاتی اور کرشمہ ہیں اللہ کی طرف سے. ہم روزانہ دیکھتے ہیں کہ انسان سوتا ہے اور پھر جاگتا ہے. سونا نیند موت کی بہن ہے. روزانہ انسان مرتا ہے، پھر روزانہ زندہ ہوتا ہے. انسان کو اللہ نے پہلی دفعہ پیدا کیا. جو پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ پیدا کیوں نہیں کر سکتا؟ دوبارہ پیدا کرنا تو آسان ہوتا ہے ہمیشہ، پہلی دفعہ پیدا کرنے کے حوالے سے اس کے مقابلے میں دوبارہ پیدا کرنا تو آسان ہوتا ہے. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ. اللہ تو وہ ذات ہے کہ پہلی دفعہ پیدا انہوں نے کیا ہے، دوبارہ بھی اللہ پیدا کریں گے، اور دوبارہ پیدا کرنا تو زیادہ آسان ہوتا ہے، بہت آسان ہے اللہ پر. آپ انسانوں میں دیکھ لیجیے، انسانوں نے کوئی چیز ایک دفعہ بنا لی ہو، دوبارہ بنانا تو بہت آسان ہوتا ہے، پہلی دفعہ بنانا مشکل ہوتا ہے. اگر تمہیں اعتراض ہے کہ مرنے کے بعد اللہ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا، تو پہلے اللہ نے کیسے زندہ کر دیا؟ عدم سے. وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا.
اللہ نے تجھے پیدا کیا اور تو کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ اللہ جو آسمان و زمین جیسی بڑی مخلوقات پیدا کر سکتا ہے، وہ اللہ انسان کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا۔ اتنے دلائل ہیں قرآن کریم میں، لیکن یہ دلائل تو اس کے لیے ہوں کہ جو ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے، جو انکار اور بغاوت سے اپنے آپ کو بچائے، جو سیکھنے کی کوشش کرے، جو سمجھنے کی کوشش کرے، تو اس کو یہ چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں۔ جس نے نہیں سمجھنا، اس کو جتنے بھی دلائل سمجھ آ جائیں اس نے نہیں ماننا، اس کی انا کا مسئلہ ہے، اس کی بغاوت کا مسئلہ ہے، ضد کا مسئلہ ہے، تو پھر اس کو نہیں سمجھ آئے گی۔ تو اللہ اتنی شد و مت سے کہتے ہیں، قسمیں اٹھا کر اللہ فرماتے ہیں، جس طرح یہ قسم اٹھاتے تھے، اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں قرآن میں، بعض بعد الموت پر اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں بلکہ وعدہ ہے اللہ پر سچا کہ اللہ ضرور اٹھائیں گے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ یہ زیادہ تر لوگ اس کے منکر ہیں، زیادہ تر لوگ کافر ہیں، تو زیادہ تر لوگ اس بات کے بھی منکر ہیں۔ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ، خاص طور پہ سورہ یاسین پڑھیں۔ سورہ یاسین کا جو آخری پیج ہے، آخری رکوع ہے، وہ پورا کا پورا بعث بعد الموت کے دلائل سے بھرا پڑا ہے۔ اس میں 7-8 اللہ نے اکٹھے دلائل بیان کر دیے بعث بعد الموت۔ وہاں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کن کہہ کر، اللہ نے تو جس کو پیدا کرنا ہوتا ہے، اللہ کو تو دنیا کے لوگوں کی طرح وہ مزدور لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کوئی چیز بنانے کے لیے، اللہ تو کن کہتے ہیں، ہر چیز ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ اللہ جس نے انسانوں کو پہلی دفعہ پیدا کیا وہ دوبارہ بھی پیدا کر دے۔ تو اللہ فرماتے ہیں لیبین، تاکہ وہ بیان کر دے، لہم ان لوگوں کے لیے، یعنی اللہ بیان کر دے، لہم ان لوگوں کے لیے، الذی یختلفون فی، وہ چیز جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، اور تاکہ جان لیں کافر لوگ کہ بے شک وہ جھوٹے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ اتنے زور دے کے کہتے ہیں کہ اللہ پر یہ وعدہ ہے سچا، اللہ ضرور پیدا کریں گے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں میں دوبارہ پیدا کیوں نہیں کروں گا، میں نے تو دوبارہ پیدا کرنا ہی کرنا ہے، دوبارہ پیدا کیوں کرنا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ دودھ کا دودھ پانی کے پانی نہیں کرنا، جزا اور سزا نہیں دینی اللہ تعالیٰ نے۔ یہ جو دنیا کے اندر سارے اختلافات چل رہے ہیں، دنیا کے اندر تو حق اور باطل کئی دفعہ نہیں ہوتا، دنیا کے اندر تو جزا اور سزا پوری طرح نہیں ملتی۔ تو اللہ یہ دنیا جو ہے یہ بغیر جزا سزا کے، بغیر اللہ تعالیٰ انصاف کیے بغیر ہی یہ زندگی اور یہ سب کچھ ختم کر دے، یہ تو اللہ پر بہت بڑا الزام ہے، بہت بڑا عیب ہے۔ یعنی ایک بندہ نیک ہے اور ایک بندہ بد ہے، دنیا کے اندر تو کئی دفعہ نیک اور بد کی ظاہری حالت میں بہت زیادہ فرق نظر نہیں آتا، تو وہ تو آخرت میں نظر آئے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں افنجعل المسلمین کالمجرمین، اگر آخرت نہیں ہے تمہارے کہنے کے مطابق تو پھر گویا کہ مسلمان اور مسلمین مجرمین برابر ہو جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین کی جو صفت عدل ہے، جو اللہ رب العالمین کا انصاف ہے، جو اللہ رب العالمین نے فرمایا میں نے ظلم نہیں کرنا، تو اگر آخرت نہیں ہوگی تو پھر تو ظلم ہے سیدھا سیدھا۔ یعنی مسلمان اور مجرم وہ ایک برابر ہو جائیں، دنیا میں تو بہت فرق نہیں ہے ظاہری نعمتوں میں، کئی دفعہ مجرم زیادہ نعمتوں میں ہوتا ہے۔ اب دودھ کا دودھ پانی کا پانی کب ہوگا؟ متقی اور فاسق و فاجر کیسے برابر ہو جائیں؟ کیا اللہ کی شان کے یہ مطابق ہے کہ اللہ آخرت قائم ہی نہ کرے؟ یہ تو اللہ پر اتنا بڑا الزام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ آخرت کا انکار کرے، یہی انکار اس کے لیے آگ میں جانے کے لیے کافی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی ذات پر بہت بڑا الزام ہے، اللہ رب العالمین کے انصاف پر ایک بہت بڑا الزام ہے، اور اللہ رب العالمین کی طاقت اور قدرت کا انکار ہے سیدھا سیدھا، یہ اللہ رب العالمین کی تکذیب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ابن آدم مجھے گالی بھی دیتا ہے اور ابن آدم مجھے جھٹلاتا بھی ہے، حدیث مبارکہ کا مفہوم۔ آپ نے فرمایا کہ
ابن آدم کا اللہ کو گالی دینا کیا ہے کہ جب وہ کہتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے تو اللہ کے لیے گالی ہے. جب ابن آدم کہتا ہے کہ اللہ مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھا سکتا تو یہ اللہ کی تکذیب ہے، اللہ کی قدرت کی تکذیب ہے، اللہ کی عظمت کی تنقیص ہے، اللہ رب العالمین کی توہین ہے، یہ بہت بڑی. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، ہم نے آسمان و زمین کو فضول پیدا نہیں کیا، یعنی اگر ہم کے آخرت نہیں ہے تو زمین و آسمان کی تخلیق فضول بن جاتی ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے زمین و آسمان کو فضول پیدا نہیں کیا، ذالک ظن الذین کفروا، یہ کافروں کا گمان ہے. اور کہ یعنی کافروں کا گمان ہے کہ دنیا زمین و آسمان کی تخلیق فضول ہے. یعنی کافروں کا گمان کیسے ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق فضول ہے؟ یعنی کافروں کا یہ جو عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد زندگی نہیں ہوگی، اس کا یہ نتیجہ ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق فضول بنتی ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ کافروں کا گمان ہے، اور یہ گمان اکیلا ہی اتنا بڑا جرم ہے. فویل للذین کفروا من النار، کہ کافروں کے لیے آگ، ویل ہے آگ سے. یعنی یہی بات صرف کہ وہ آخرت کا انکار کریں اور اللہ نے جو زمین و آسمان کی تخلیق کی ہے اسے باطل قرار دیں، تو کافروں کے جہنم میں جانے کے لیے یہی ایک گناہ کافی ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، کیا ہم ایمان لانے والوں کو، نیک عمل کرنے والوں کو زمین میں فساد کرنے والوں کی طرح کر دیں؟ ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم متقین کو فجار کی طرح کر دیں؟ آخرت کے انکار کا نتیجہ ہے یہ کہ ایمان والے اور زمین میں فساد کرنے والے برابر ہو جائیں، کیونکہ دنیا میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے ظاہری نعمتوں کے اعتبار سے ان لوگوں میں. متقی اور فاسق و فاجر لوگوں میں دنیا میں ظاہری نعمتوں کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے بہت زیادہ. وہ فرق تو آخرت میں ہوگا، زمین و آسمان کا فرق ہوگا مرتبوں کا. اللہ نے وہ سارا جزا اور سزا تو آخرت میں کرنی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اللہ نے آخرت کیوں قائم کرنی ہے، اور اللہ زور دے کر کہتے ہیں اللہ پر یہ سچا وعدہ ہے کہ اللہ نے آخرت قائم کرنی ہے. اللہ فرماتے ہیں کیوں مجھے آخرت قائم کرنے کی ضرورت ہے؟ اللہ سمجھاتے ہیں عقلاً. اللہ فرماتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے اختلافات کو حل تو کرے. وہ دنیا میں تو اختلافات حل نہیں ہوتے، اور نہ اللہ نے وعدہ کیا میں دنیا کے اندر اختلافات حل کروں گا. اب موحد ہیں تھوڑے سے، مشرک ہیں بہت زیادہ. اب موحدین مشرکین کو سمجھانا چاہتے ہیں، مشرکین نہیں سمجھتے، وہ آگے سے موحدین پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں. فیصلہ کہاں ہوگا؟ آخرت میں. دنیا کے اندر تو کئی دفعہ مشرکین موحدین کو قتل و غارت کر دیتے ہیں. وہ اصحاب الاخدود نے، بدبختوں نے موحدین کو آگ جلا جلا کر آگ میں پھینک دیا. اب فیصلہ کب ہونا ہے؟ اگر آخرت نہیں ہے تو پھر ان اللہ کے نام لیواؤں کو ظلماً شہید کیا گیا صرف اس لیے کہ انہوں نے اللہ کا نام لیا تھا. اب اس کا فیصلہ کب ہونا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ نے آخرت قائم کر کے رکھنی ہے. وجہ کیا ہے؟ اللہ نے اس اختلاف کا جو دنیا میں اختلاف چل رہا ہے اس کا فیصلہ اللہ نے کب کرنا ہے؟ وہ تو آخرت میں ہونا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے اور بہت زبردست دلیل ہے آخرت کی. اگر آخرت نہ ہو تو اللہ رب العالمین کی ذات پر بہت بڑا الزام آتا ہے. اور یہ جو ایتھیسٹ لوگ ہیں یہ اکثر کہتے ہیں کہ جی وہ اللہ کے نہ ہونے کی دلیل کیا پیش کرتے ہیں؟ دنیا میں اتنا ظلم ہو رہا ہے، دنیا کے اندر اچھے برے میں کوئی فرق نہیں ہے، اس کا مطلب اللہ نہیں ہے. بھائی اللہ نے یہ کہا ہی نہیں میں نے دنیا کے اندر اختلاف کو حل کرنا ہے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرنا ہے. اللہ نے فرمایا میں نے آخرت کے اندر انصاف کرنا ہے. دنیا تو آزمائش کا گھر ہے، تو اللہ آخرت میں انصاف کریں گے، ثابت کریں گے اللہ تعالیٰ کہ دیکھو یہ حق تھا اور یہ باطل تھا. اور پھر حق پر عمل کرنے والوں کا مقام بہت بلند ہوگا اور باطل پر عمل پیرا لوگوں کو قیامت کے دن ذلیل و خوار کیا جائے گا. تو انصاف کا بول بالا ہوگا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا. یہ ہے آخرت کے قائم کرنے کا مقصد. لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ، تاکہ اللہ بیان کر دے ان لوگوں کے لیے وہ چیز جس میں وہ اختلاف کرتے تھے. حق
کا پتہ کب لگے گا؟ مسلمان اور یہودی، مسلمان کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، مسلمان حق پر ہیں، یہودی کہتے ہیں ہم حق پر ہیں. اب فیصلہ کیسے ہوگا؟ وہ تو آخرت میں پھر ہوگا. دنیا کے اندر جتنے دلائل دیے جائیں اگلے بندے نے ماننے ہی نہیں. پھر کئی دفعہ اس کے پاس ظاہری نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں آزمائش کے طور پر، منوایا نہیں جا سکتا اس کو. اور اللہ نے ہمیں جبر کرنے کا حکم بھی نہیں دیا. فیصلہ تو آخرت میں ہونا ہے. تو اگر آخرت نہ ہو تو یہ ساری چیزیں فیل ہو جاتی، ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، تاکہ اللہ بیان کر دے ان لوگوں کے لیے وہ چیز جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں. سارے فیصلے تو قیامت کے دن ہونے. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور تاکہ جان لیں کافر لوگ، أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، کہ وہ جھوٹے تھے. اب دنیا میں تو کافر مانتے ہی نہیں ہم جھوٹے تھے. دنیا میں تو کوئی بندہ اپنے آپ کو غلط مانتا ہی نہیں. وہ کہتا ہے میں حق پر ہوں، بس سب سے بڑا میں حق ہوں، میں حق پر ہوں. اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں. تو قیامت کے دن کافر اپنے منہ سے خود اقرار کرے گا میں غلط تھا. خود اقرار نہیں کرے گا تو منہ پر مہر لگ جائے گی. ہاتھ بول بول کر بتائیں گے کہ صحیح بات کیا تھی. پاؤں بول بول کر گواہی دیں گے انسان کے خلاف. یہ ساری چیزیں آخرت میں ہونی ہیں تاکہ کافروں کو پتہ لگ جائے کہ وہ جھوٹے تھے. تو یہ کافروں کو آخرت میں پتہ لگنا ہے، یا موت کے وقت پتہ لگتا ہے قبر میں یا آخرت میں. اور موت قبر یہ تو آخرت کی پہلی منزل ہے، جیسے کئی دفعہ بات ہو چکی ہے اس موضوع پر. دنیا میں تو مانتا ہی نہیں ہے انسان. کئی دفعہ انسان کو اندر سے پتہ ہوتا ہے میں غلط ہوں، منہ سے نہیں مانتا، پوری زندگی نہیں مانتا، لیکن آخرت میں کھل کر انسان اقرار کرے گا. تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات کریمہ میں توحید اور شرک میں توحید کو کی وضاحت فرمائی ہے کہ توحید حق ہے، دلائل کے ذریعے کوئی نہیں مانتا تو نہ مانے، اللہ پھر آخرت میں اس کو سزا دیں گے. ان آیات میں اللہ نے کافروں کا جو دوسرا بڑا غلط عقیدہ ہے، باطل عقیدہ، اس پر زد لگائی ہے. وہ کہتے ہیں مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے. اور یہ اتنا غلیظ اور اتنا گندا عقیدہ ہے کہ اگر ایک بندہ آخرت پر یقین نہیں رکھتا تو وہ نیکی کرنے کی اس سے ضرورت ہی نہیں ہے. آخرت پر ایمان ہے تو اللہ کا ڈر ہوگا، شرم و حیا ہوگی تو دنیا میں ظلم و ستم کا خاتمہ ہو سکتا ہے. ورنہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب شرم و حیا ہی ختم ہو جائے، جب اللہ کا ڈر ہی ختم ہو جائے، پھر انسان جو چاہے کرے. پھر کون سا ظلم ہے جو انسان نہیں کرتا؟ آخرت پر ایمان وہ چیز ہے جو انسان کو کنٹرول میں کرتی ہے، لگام ڈالتی ہے. اگر آخرت پر ایمان نہ ہو تو دنیا میں سکون نہیں ہو سکتا. انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون. اللہ فرماتے ہیں کہ انما قولنا، سوائے اس کے کہ نہیں ہمارا تو کہنا ہوتا ہے، لشیء کسی شے کو، اذا اردناه جب ہم اس کا ارادہ کریں، ان نقول له یہ کہ ہم کہتے ہیں اس کے لیے کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتی. اللہ فرماتے ہیں تم اللہ کی قدرت پر شک کرتے ہو، اللہ کی شان اور اللہ کی عظمت، اللہ کو تم ہلکا سمجھتے ہو. وہ اللہ جو علی کل شیء قدیر ہے، وہ اللہ جو فعال لما یرید ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے، کر گزرتا ہے. تم کہتے ہو اللہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں تم انسانوں کی طرح ہمیں کوئی کام کرنے کے لیے بڑے پاپڑ نہیں بیلنے پڑتے، کوئی بہت بڑا انتظام نہیں کرنا پڑتا، کوئی بڑے مزدور لگانے پڑیں، کوئی بڑا ٹائم صرف ہو، کوئی بڑے وسائل چاہیے ہوں. ہمارا معاملہ نہیں ہے تمہاری طرح، یہ تو تمہیں ان چیزوں کی ضرورت ہے، تم ناقص ہو. اللہ تو خالق کائنات ہے، اللہ تو رب العالمین ہے، الخلاق العلیم ہے. اللہ نے تو کوئی کام کرنا ہوتا اللہ تو کن کہہ دیتے ہیں، وہ چیز ہو جاتی ہے، خود بخود وہ چیز ہو جاتی ہے. تو اللہ کے لیے تو یہ جیسے کن کہا جائے اور چیز ہو جائے، اللہ کے لیے تو آخرت کو قائم کرنا ایسے ہے. اللہ فرماتے ہیں اللہ کے لیے تم سب کو پہلی دفعہ پیدا کرنا ہو، کہ تم سب کو مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا ہو، کروڑوں اربوں خربوں لوگوں کو، یہ اللہ کے لیے ایسے ہے جیسے ایک انسان کو پہلی دفعہ پیدا کرنا ہو یا ایک انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا ہو. ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، نہیں ہے تمہارا پہلی دفعہ پیدا کرنا اور نہ ہی تمہارا مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا، دوسری دفعہ پیدا کرنا. الا کنفس واحدہ، مگر ایسے جیسے ایک شخص کو.
پیدا کرنا ہو یا دوبارہ اٹھانا ہو. تو اللہ کے لیے تو یہ کون کہیں وہ چیز ہو جائے. یہی بات اللہ نے سورہ یاسین میں بھی فرمائی ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جس طرح دنیا بنائی ہے اس طرح اللہ نے آخرت بنانی ہی بنانی ہے. اللہ نے دنیا کے ساتھ آخرت بھی رکھی ہے، اور اللہ کے لیے آخرت قائم کرنا، مرنے کے بعد انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. اس کے بہت سارے دلائل ہیں، جس کی ایک دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کن کہہ کر ہر چیز پیدا کر دیتے ہیں. اللہ کن کہتے ہیں ہر چیز ہو جاتی ہے. اللہ پہلی دفعہ پیدا کرتے ہیں تو پھر اللہ کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے. اللہ نے اس سے بڑی مخلوقات پیدا کی ہیں، زمین و آسمان، تو اللہ کے لیے انسان کو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے. جی ایک سوال آیا ہے، کچھ لوگ عجیب و غریب سوال کرتے ہیں، اگر اللہ سب کچھ کر سکتا ہے تو کیا اللہ ظلم بھی کر سکتا ہے، یا اللہ اپنے سے بڑا کوئی بنا سکتا ہے. یہ اصل میں شیطان ہمارے ساتھ لگا ہے، وہ وسوسے ڈالتا رہتا ہے. شیطان کے سب سے بڑا شیطان وسوسہ ڈالتا ہے اللہ کے بارے میں، اور لوگوں کو اللہ سے کل بات میں نے کی تھی کہ ہمیں اللہ رب العالمین کے بارے میں حسن ظن سے کام لینا، ہمیں اللہ رب العالمین کے بارے میں اپنا عقیدہ صحیح رکھنا ہے. ہم نے اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا سوچنا ہے، برا نہیں سوچنا، کیونکہ اللہ کے ساری صفات وہ صفات حمیدہ ہیں، صفات کمال ہیں. اللہ میں کوئی صفت نقص نہیں ہے. اب جب اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اللہ فعال لما یرید، سب کچھ کر سکتا ہے، تو اب پھر لوگ آگے سے سوال کرتے ہیں. لوگوں کو بھی پتہ ہے صحیح بات کیا ہے، وہ صرف جھگڑا کرنے کے لیے، صرف خراب کرنے کے لیے لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھی اگر اللہ سب کچھ کر سکتا ہے تو پھر اللہ کیا ظلم بھی کر سکتا ہے. اگر اللہ سب کچھ کر سکتا ہے تو کیا اللہ اپنے آپ کو پیدا بھی کر سکتا ہے. کیا اللہ سب کچھ کر سکتا ہے تو کیا اللہ ایسا پتھر بنا سکتا ہے جو اللہ سے بھی بڑا ہو. نعوذ باللہ من ذالک. اس قسم کے سوالات، بھئی یہ سارے سوالات اصل میں اجتماع الضدین میں شامل ہیں. یعنی یہ سوال اصل میں بنتے ہی نہیں ہیں. اگر عقل سلیم سے غور کریں یہ سوال ہی غلط ہے. یعنی اللہ یعنی معبود، اور اللہ وہ ہے جس میں ساری صفات کمال ہے. ہمارا ایمان ہے جب اللہ میں ساری صفات کمال ہیں، اور اللہ تعالیٰ عین انصاف کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی ظلم کرنے والے نہیں ہیں، تو پھر یہ سوال جو ہے نا کرنا کہ اگر اللہ سب کچھ کر سکتا ہے تو کیا اللہ ظلم بھی کر سکتا ہے، کیا اللہ زیادتی بھی کر سکتا ہے. اگر اللہ سب کچھ کر سکتا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ شیطان کو ہدایت نہیں دے سکتا، کیا اللہ تعالیٰ جہنم کو ختم نہیں کر سکتا. یہ اللہ کرنے کو تو سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے کرنا نہیں ہے. اللہ کر تو سب کچھ کر سکتا ہے لیکن اللہ نے کرنا نہیں ہے. اور یہ سوالات اصل میں ہمارے ذہنوں کو خراب کرنے کے لیے. Recording in progress. عام طور پر کافر لوگ، کفار یا ملحدین وہ یہ سوال بڑا کرتے ہیں، کہتے ہیں اگر اللہ سب کچھ کر سکتا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ اپنی جیسی کوئی ہستی بھی بنا سکتا ہے. کیونکہ اگر ہم کہیں اللہ نہیں بنا سکتا تو وہ کہیں گے پھر اللہ تو سب کچھ نہیں کر سکتا. اگر کہا جائے بنا سکتا ہے اللہ اپنی جیسی ہستی تو پھر اللہ کی توحید کا مطلب کیا ہوا. پھر کیا سوال کر دیتے ہیں کیا اللہ اپنے سے بھی بڑا اور اپنے سے بھی عظیم کوئی ذات پیدا کر سکتا ہے. یہ سوال اصل میں سوال ہی نہیں ہے، سوال غلط ہے. اصل میں ہر سوال کا جواب نہیں ہوتا. تو غلط سوال کر کے جواب لینے کی کوشش کرنا یہ اصل میں اگلے بندے کو بیوقوف بنانے والی بات ہے. اور ایک بندہ جو فطرت پہ ہو، عقل مند ہو، وہ سمجھ جاتا ہے خرابی کہاں ہے. تو یہ اس قسم کے سوالات یہ صرف خراب کرنے کے لیے ہیں. جیسے میں نے آپ کو مثال دی، اب کوئی بندہ یہ سوال کرے اگر اللہ سب کچھ کر سکتا ہے تو کیا اللہ جہنم کو ختم نہیں کر سکتا، سب کو اللہ جنت میں ڈال دے. بھائی اللہ کرنے کو تو سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن کیا اللہ کرے گا کہ بھی نہیں کرے گا. جب اللہ نے اختیار دے دیا ہے اور اس اختیار پہ اب اللہ نے جو ہے وہ جنت جہنم کے بارے میں اللہ نے فرما دیا کہ اب
ایمان والوں کو جنت ملے گی اور جو ایمان نہیں لائیں گے جہنم ملے گی۔ اب یہ سوال کہ جی کیا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے، تو پھر کیا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جہنم کو ختم نہیں کر سکتا؟ کیا اللہ شیطان کو ہدایت نہیں دے سکتا؟ بھئی اگر سوال یہ کرنا ہو تو پھر سوال تو یہ بھی ہو سکتا ہے، اگر اللہ سب کچھ کر سکتا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ جنت کو ختم نہیں کر سکتا؟ کیا اللہ سب کو جہنم میں نہیں بھیج سکتا؟ بھئی سوال تو پھر کوئی بھی انسان کا بھیج سکتا ہے، لیکن اللہ بھیجے گا نہیں۔ کیوں نہیں بھیجے گا؟ کیونکہ اللہ نے بتا دیا ہے کہ اللہ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اور اللہ کے بارے میں اس قسم کے سوالات کرنا یہ سراسر مذاق ہے۔ اللہ کی عظمت اور اللہ کی ہیبت کی منافی ہے یہ اور اس قسم کے سوالات کرنا، اور ایک عقل مند شخص اس قسم کے سوالات میں پڑھتا بھی نہیں ہے۔ یہ فضول سوالات ہیں، خراب کرنے والے سوالات اور شیطانی وسواس ہیں۔ تو فرمایا والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں۔ میں یہ نہیں کہتا یہ سوال ہمارے ذہن میں نہیں آتے، ہمارے ذہنوں میں یہ سوال آ جاتے ہیں کئی مرتبہ، اور کہاں سے آتے ہیں؟ میں نے سیدھا کہا یہ شیطانی وسواس ہوتے ہیں، شیطان ہمارے ساتھ لگا ہے، اور جو لوگ نیکی کرنے کی کوشش کرتے ہیں شیطان ان کو زیادہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کئی دفعہ تو ذہن میں ایسے ایسے خیالات آتے ہیں کہ انسان ان خیالات کو کسی کے سامنے بیان نہیں کر سکتا، اللہ کے بارے میں اور ہماری مقدس ہستیوں شخصیات کے بارے میں۔ تو اعوذ باللہ پڑھ کر ان ایسے خیالات کو دور کرنا چاہیے اپنے آپ سے۔ نماز کے اندر ایسے خیالات آ جاتے ہیں، ایک بندہ کوئی قرآن پڑھ رہا ہو ذکر کر رہا ہو تو بعض دفعہ الٹے سیدھے خیالات آ جاتے ہیں، تو ہمیں بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر ان خیالات کو اپنے سے دور کرنا۔ کئی دفعہ اس قسم کے خیالات آئے تو شکوک و شبہات، کیا پتہ قرآن حق بھی ہے کہ نہیں، جنت جہنم ہے کہ نہیں، یعنی ایک پکے سچے مسلمان کے دل میں اس قسم کی وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیا طریقہ کار ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور کہیں آمنت باللہ ورسولہ، آپ دیکھیں کہ وہ وسوسے دور ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ کہیں کہ میں اللہ اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے، میں قرآن میں موجود ہر چیز پر ایمان رکھتا ہوں، آنکھیں بند کر کے بس کہیں کہ اللہ اور اللہ کی ساری باتیں برحق ہیں، اللہ کی ساری باتیں سچائی پہ مبنی ہیں، اللہ کی ساری باتیں عین انصاف ہیں۔ آپ دیکھیں آپ کو کوئی چیز شبہ میں ڈالے گی نہیں۔ قرآن کی آیت سامنے رکھیں وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، آپ کے رب کے کلمات سچائی کے اعتبار سے بھی کامل ترین ہیں اور عدل کے اعتبار سے بھی کامل ترین ہیں۔ نہ قرآن میں اللہ کے دین میں کوئی بات غلط ہو سکتی ہے، نہ اللہ کے دین میں کوئی بات ظلم ہو سکتی ہے۔ ہاں ہماری عقل کا قصور ہو سکتا ہے، ہمیں ایک چیز سمجھ نہ آئے، اور اگر ہمیں ایک چیز شکوک و شبہات میں ڈال رہی ہو ہمیں کبھی اس پر اعتراض نہیں کرنا، میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں۔ ہاں ہم سوال کر سکتے ہیں اس کے بارے میں سمجھنے کے لیے، اور کوئی بندہ سمجھنے کے لیے سوال کرے تو علماء سے پوچھے تو اللہ تعالیٰ ذہن کھول دیتے ہیں۔ بہرحال والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے بارے میں، اللہ میں ہجرت کی، یعنی اللہ کے راستے میں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ من بعد ما ظلموا، اس کے بعد کہ ان پہ ظلم کیا گیا، لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، البتہ ہم ضرور جگہ دیتے ہیں انہیں دنیا میں اچھی۔ جو لوگ اللہ میں ہجرت کرتے ہیں یعنی اللہ کے راستے میں خلوص کے ساتھ صرف اللہ کے لیے ہجرت کرتے ہیں، اللہ کے لیے ہجرت کرنے سے مراد کہ انسان کوئی ایسی جگہ جہاں وہ اس کے لیے دین پر عمل کرنا ممکن نہ ہو اور وہاں وہ دعوت بھی نہ دے سکے، دین کی سرگرمیاں برقرار نہ رکھ سکے، تو پھر انسان کسی ایسی جگہ چلا جائے جہاں وہ اللہ کے دین پر کھل کر عمل کر سکے، تو اس عمل کو اسلام میں ہجرت کہا جاتا ہے۔ کسی ایسی جگہ جہاں انسان دین پر کھل کر عمل نہ کر سکتا ہو، نماز نہ پڑھ سکتا ہو، اپنے دینی شعائر پر عمل نہ کر سکتا ہو۔ اچھا بعض دفعہ انسان کسی جگہ پر دین پر عمل نہیں کر سکتا، لیکن ایک انسان دعوت دے سکتا ہے، آہستہ آہستہ لوگوں میں دعوت دے کر اپنے جیسے مسلمان دعوت دے کر اور لوگوں کو مسلمان کر سکتا ہے، چاہے وہاں اس علاقے میں اس پہ ظلم زیادتی ہو اور ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جائیں،
لیکن اگر دعوت دے سکتا ہے ایک انسان تو پھر انسان کو دعوت دینے کا کام کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ کی زندگی بڑی مشکل تھی، لیکن آپ نے کبھی مکہ کو چھوڑنے کا نہیں سوچا۔ لیکن بعض دفعہ ایسے حالات بن جاتے ہیں کہ انسان نہ خود اپنے دین پر عمل کر سکتا ہے کسی علاقے میں، نہ انسان آگے دعوت دینے کے قابل رہتا ہے، ظلم و زیادتی بہت بڑھ جاتی ہے، تو پھر انسان کو وہاں سے ہجرت کر کے کسی ایسی جگہ چلے جانا چاہیے جہاں انسان دین پر عمل کر سکے۔ اور ضروری نہیں ہے وہ جس جگہ انسان جائے وہ جگہ کوئی وہ دارالاسلام ہی ہو، یہ بھی ممکن ہے کسی ایسی جگہ چلا جائے جہاں وہ دارالاسلام نہ بھی ہو لیکن وہاں وہ سختی نہ ہو، اس کے لیے دین کے بارے میں وہ پابندیاں نہ ہوں جو پچھلی جگہ پر تھی۔ جیسے مسلمان جو ہیں جب ان کے لیے مکہ میں مشکل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ آپ لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ اب حبشہ کوئی دارالاسلام تو تھا نہیں، لیکن وہاں کا بادشاہ وہ نیک دل تھا، نرم دل تھا، کافر ہونے کے باوجود وہ اللہ نے بعد میں اسے توفیق دے دی، ہدایت دے دی، بعد میں مسلمان بھی ہو گیا۔ لیکن جب ہجرت کی گئی اس وقت تو وہ علاقہ مسلمان نہیں تھا، لیکن اب مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کے لیے سروائیو کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہجرت اس لیے نہیں کی کہ آپ کے خاندان والے تھے اور آپ کو ایک لحاظ سے کسی حد تک تحفظ حاصل تھا، لیکن جو غریب مسلمان تھے، غریب کیا مالدار مسلمان بھی، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت کرنی پڑی اپنی بیوی حضرت رقیہ کے ساتھ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی۔ 100 کے قریب مسلمانوں کو ہجرت کرنا پڑی۔ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ ہجرت حبشہ کے بارے میں، بعض مفسرین کہتے ہیں یہ آیت عام ہے۔ جو بندہ بھی، بعض کہتے ہیں اس سے مراد ہجرت حبشہ ہے، جنہوں نے ہجرت حبشہ کی تو ان کے لیے جو مقام ہے وہ ذکر ہوا کہ ہم ان کو دنیا کے اندر اچھا مقام دیں گے، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ اکبر، اور آخرت کا اجر وہ زیادہ بہتر ہے، دنیا کا بھی اچھا مقام ہے اور آخرت کا بھی مقام بہت اچھا ہے۔ بعض کی رائے یہ ہے کہ یہ ہجرت حبشہ کے بارے میں ہے، اور بعض کی رائے یہ ہے کہ یہ آیت عام ہے، لو کانوا یعلمون، کاش کے لوگ جان لیں اس بات کو۔ چلیں اسی پر بس کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔